پہلی خبر جو ہے وہ ہے وزیر خزانہ کی، اور وزیر خزانہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کو یہ وزیر خزانہ آج خود بہت اچھے انسان ہیں، بہت پروفیشنل ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، اور ان کا اپنا بینک جو ہے وہ زبردست جا رہا تھا اور جا رہا ہے، اور منافع اور منافع اور منافع پوری دنیا میں، اور ان کی شہریت بھی پاکستانی نہیں تھی۔ اور یہ جو موجودہ رجیم آئی، اس موجودہ رجیم نے یہ فیصلہ کیا کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ وزیر خزانہ نہیں ہونے چاہیے، سمدھی صاحب، تو سمدھی صاحب وزیر خزانہ نہیں ہوں گے تو آئی ایم ایف سے بھی ڈیل کرنا ہے، باقی لوگوں سے، ورلڈ بینک سے، سب سے ڈیل کرنا ہے، تو اس لیے ہم انہی کی جو کلاس کے ایک آدمی کو ہم وزیر خزانہ بناتے ہیں۔ یہ پاکستانی نہیں تھے، ان کو پہلی کابینہ میں، یہ جو فاشسٹ رجیم ہے اس کی پہلی کابینہ کا پہلا فیصلہ جو تھا وہ تھا کہ ان کو نیشنلٹی دینی ہے۔ ان کو نیشنلٹی دی گئی، پاکستان کی شہریت دی گئی، پھر انہوں نے پاکستان کا شناختی کارڈ لیا، پھر انہوں نے پاکستان کا پاسپورٹ لیا، اور اس کے بعد پھر ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا۔ اور یہ ہیں اورنگزیب صاحب، اور بہت اچھے پروفیشنل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی صلاحیتوں پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کا اپنا بینک بہت اچھا جا رہا ہے، بہت ترقی کر رہا ہے، بہت زبردست جا رہا ہے، اس لیے ہم اس کو ناکام تو نہیں کہہ سکتے۔ لیکن چونکہ وہ ایک بینک جو ہے ان کا جو اپنا ادارہ ہے وہ اس لیے اچھا جا رہا ہے کہ اس میں میرٹ ہے، اس میں انڈیپینڈنس ہے، اس میں پروفیشنلزم ہے، اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہے، اس میں کوئی فاشسٹ رجیم نہیں ہے، اس میں پاور ڈاکٹرائن نہیں ہے، اس میں میرٹ اور صرف میرٹ ہے، اور اس کے اکارڈنگلی وہ چل رہا ہے، اچھے جو عالمی اصول ہیں ان کے مطابق، اس لیے وہ کامیاب بھی ہے۔ لیکن یہاں پہ آ کے یہ جس سسٹم ان کو بٹھا دیا گیا، ان کو اس سسٹم میں بٹھا تو دیا گیا لیکن انہیں کہا گیا آپ نے صرف آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا ہے، آپ نے صرف پیسہ لانا ہے، باقی کام ہم کر لیں گے۔ ان کے اوپر سمدھی صاحب کو بٹھا دیا گیا۔ سمدھی صاحب نے، اب جب وہ برابر وزیر تھے تو انہوں نے کہا جی کہ اب وہ ہیں وزیر خارجہ لیکن اکاؤنٹنٹ ہیں، اور وہ نکل ہی نہیں رہے اس سے، لہٰذا مفتاح اسماعیل صاحب کی ساری باتیں سن لیں، محمد زبیر صاحب کی گفتگو سن لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ خاندانی کمپنی جو ہے، یہ گورنمنٹ نہیں ہے اس وقت پاکستان میں، یہ خاندان ہے۔ ایک خاندان جو ہے وہ کس طریقے سے مینوپولیٹ کرتا ہے اور کس طریقے سے یہ سارے سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس خاندان کو مسلط کرنے کے لیے پاکستان کو برباد کیا جا رہا ہے، اور اس خاندان کی تیسری نسل کو پروان چڑھانے کے لیے پاکستان کو برباد کیا جا رہا ہے، اور یہ سب سے بڑا خطرناک کام یہ ہے۔ اورنگزیب صاحب کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم کی کمیٹی برائے آئی ٹی ایکسپورٹ تفصیلات زر کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے وزیر خزانہ۔ یہ ہیں بیچارے ڈمی وزیر خزانہ، آپ اس کی بات بتاؤں، ان کا کنٹرول کوئی نہیں ہے، کنٹرول سمدھی صاحب کا ہے۔ سمدھی صاحب اکاؤنٹنٹ، وزیر خارجہ ہیں، اور وہی سارا کچھ کر رہے ہیں، اور ان کو دیے ہوئے ٹاسک، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیڈ لائن ہے جی کہ برآمدی آمدنی میں مسلسل اضافے کے باوجود آئی ٹی کی کمپنیاں زر مبادلہ کی اصل رقم پاکستان نہیں لا رہی۔ تو زر مبادلہ پاکستان آ ہی نہیں رہا، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، اور وہ انہوں نے اکاؤنٹس باہر کھولے ہوئے ہیں، کماتے ہیں وہ پاکستان سے، کماتے پاکستان سے ہیں، پاکستان میں کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے اکاؤنٹس جو ہیں فارن کرنسی اکاؤنٹس، وہ باہر ہیں، ملک سے باہر ہیں، وہ میڈل ایسٹ میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ کہیں بھی جہاں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ہیمن ہے، جنت ہے، جہاں بھی وہاں پہ ہیں، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ پیسہ ہمارا پیسہ باہر نہیں، ادھر نہیں آ رہا، وہ سب اکاؤنٹس باہر ہیں۔ اب آئی ٹی کمپنیوں کا بلینز آف ڈالرز کا ہوتا ہے جی زر مبادلہ، یہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی میں وہ پھر بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ موجودہ رجیم جو ہے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے جو نوجوان ہیں، پڑھے لکھے نوجوان، یہ آئی ٹی کی جو نئی پالیسی، انٹرنیٹ پالیسی لے کے آئے ہیں، انٹرنیٹ سلو، اور آپ نے انٹرنیٹ کا ستیہ ناش کر دیا۔ پاکستان آئی ٹی کے شعبے میں پاکستان ترقی کی منازل طے کر تو کہیں آگے نکل گیا تھا، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے پرویز مشرف صاحب کو، ان کے دور میں یہ سب کچھ ہوا، اور ان کے زمانے میں آئی ٹی اور یہ جو موبائل فونز آئے، یہ سب کچھ آئے، اور ایک کمپنی پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، اور انہوں نے ان کی آمدنی جو ہے وہ بھی اربوں ڈالر میں آمدنی ہے،
اور وہ سارے پیسے جو بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے آن لائن بزنسز اور اس کے ساتھ جتنا بھی آئی ٹی سے ریلیٹڈ بزنس ہے وہ سارے کا سارا، کیونکہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، بڑا زبردست ہے. اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ اب نوجوان جو ہیں وہ یہ بڑی کمپنیوں نے تو اپنے اکاؤنٹ جو ہے وہ باہر رکھے ہوئے ہیں، وہ سارے کا سارا زیر مبادلہ باہر آ رہا ہے، آمدنی ساری باہر وصول کرتے ہیں، وہاں سے جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ پاکستان میں لے آتے ہیں، باقی سارا باہر پڑا ہے. اور باہر پڑے کے بعد آگے فردر انویسٹمنٹ جو باہر کر رہے ہیں، باہر سرمایہ کاری بھی باہر کر رہے ہیں، پاکستان میں نہیں کر رہے وہ. تو یہ اس لیے کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کا ماحول سازگار نہیں ہے. غیر یقینی کی صورتحال کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا، میں بار بار کہتا ہوں، عدم تحفظ کا شکار ہیں سارے، تمام پاکستان کے تمام شعبے عدم تحفظ کا شکار ہیں. ان کو احساس، جو سیکورٹی کا جو ہوتی ہے نا جی، سیکورٹی کا احساس وہ ختم ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں جس کو چاہتے ہیں اٹھا لیا جاتا ہے، جس کو چاہتے ہیں آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں، گھر میں گھس جاتے ہیں، کاروبار تباہ کر دیتے ہیں، توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں. تو پاکستان میں یہ ماحول وہ نہیں رہا، دوستانہ ماحول جسے کہتے ہیں نا، خوشگوار ماحول، وہ نہیں رہا. کیونکہ پاکستان میں ایک چیز ہوتی ہے کہ سب سے بڑا جو ہے آئین اور قانون. ہر آدمی جب بھی کوئی سرمایہ کاری کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے قانون کیا کہتا ہے، قانون کے تحت یہ تحفظ مجھے حاصل ہے. وہ بڑی بے فکر ہو کے وہ کام کرتا ہے. آپ بیرونی دنیا میں چلے جائیں، آپ یورپ میں چلے جائیں، مغربی ملکوں میں چلے جائیں، خاص طور پہ یہاں پہ، اور ابھی مڈل ایسٹ میں بھی بہت کم، مڈل ایسٹ میں بھی وہ چیز نہیں ہے. یو اے ای نے ابھی تک اپنے آپ کو لبرل کیا ہے اور باقی ملکوں میں ابھی تک وہ چیز نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ ابھی بھی وہ چھرا چلتا ہے شاہی نظام کا، اور شاہی نظام کا چھرا چلتا ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ فراڈ ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ کوئی انصاف نہیں ہے. تو لہٰذا مغربی ملکوں میں یہ ہے. پاکستان میں یہ احساس موجود تھا کہ آئین ہے، قانون ہے اور عدالتی نظام ہے، اور ہم جو کچھ کام کریں گے یہ گو بائی بک، یہ بک کہتی ہے، اس کے اکارڈنگلی. لیکن اب جو ہے وہ چیز نہیں ہے. پچھلے 2.5 سال سے، اور خاص طور پہ پچھلے 2 سالوں میں وہ سارے کا سارا نظام جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا ہے اس رجیم نے. اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ بھی شامل ہے، اس میں ملٹری لیڈرشپ بھی شامل ہے، دونوں بلا بے دریغ میں جو بات کروں دونوں شامل ہیں. اور دونوں نے مل کر اپنے اس جعلی نظام کو قائم کرنے کے لیے، پھر اس جعلی نظام کو بچانے کے لیے سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا ہے. لہذا کوئی چانس نہیں ہے. تو اسی لیے یہ جو آئی ٹی کا شعبہ ہے، ایک تو آپ نے انٹرنیٹ کا ستیہ ناش کر دیا، اور یہ جو فائر وال اور فائل وار کے ساتھ ساتھ، کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ جس طریقے سے کنٹرول کرنا چاہیے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کنٹرول کرنا چاہیے، ضابطے میں چیزوں کو لانا چاہیے. لیکن اگر اس کے پیچھے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو، پولیٹیکل ایجنڈا ہو، اور پولیٹیکل ایجنڈا بھی نیشنل ایجنڈا نہ ہو بلکہ پرسنل سروائیول کا ایجنڈا ہو، تو اس ایجنڈے کے نتیجے میں پھر یہی تباہی آتی ہے. تو اس میں ہوا یہ کہ نوجوان جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں، اور جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ اپنے اکاؤنٹس باہر لے گئیں، اور وہاں پہ اپنا سرمایہ بھی باہر منگوا رہی ہیں اور باہر انویسٹ کر رہی ہیں. جو ضرورت کے پیسے ہوتے ہیں وہ پاکستان آ جاتے ہیں، باقی سب باہر و باہر. یہ تو ہو گیا. اورنگزیب صاحب نے یہ کہا جی کہ انہوں نے کہا جی کہ آئی ٹی کا شعبہ زر مبادلہ پیدا کرنے کی بنیاد بن سکتا ہے. اس شعبے کی بھرپور صلاحیت کو بروئے کار لانے اور برآمدی آمدنی کی واپسی کے لیے مشترکہ نقطہ نظر، مستقل پالیسیوں اور اہداف اصلاحات کی ضرورت ہے. اب یہ ساری چیزیں، اور اس میں اب یہ ساری چیزیں تسلیم کر رہے ہیں، لیکن یہ سمجھائے کون؟ بادشاہ سلامت کو. بادشاہ سلامت نہیں سمجھتے. وہ تو کہتے ہیں کہ فساد فی الارض، اور ایسی قرآن مجید کی آیت جو کہ منطبق نہیں ہوتی، ایک جنرلی اس کو منطبق کر دیا اور اس کا نفاذ چاہتے ہیں کہ فساد فی الارض، مخالف سمتوں سے ہاتھ بازو کاٹ دو اور ان کو وہ سولی پہ چڑھا دو. تو وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ قرآن مجید کی ہر آیت، قرآن مجید کا ہر حکم، اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، اور اس کے پیچھے ایک پورے کا پورا ایک فلسفی ہے، پوری تھیوری ہے، اس کے بعد پھر آگے پریکٹیکل ہے. تو وہ ہے نہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ جی تفصیلات زر کی آمد کی راہ میں رکاوٹیں جو ہیں وہ دور کرنے پر انہوں نے زور دیا. انہوں نے کہا جی کہ آسان طریقہ کار، فری لانسرز کے لیے مستقل ٹیکس چھوٹ، ریموٹ ورکرز، درجہ بندی اور چھوٹی آئی ٹی فرم سے متعلق مسائل کو حل کرنے کی، ان میں سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. ان میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف ایک تھا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا،
اس میں ہوا یہ کہ جب یہ پولیٹیکل ایجنڈا اور پرسنل پولیٹیکل ایجنڈا جب آیا اپنی ذات کو بڑھانے کے لیے، اپنے طاقت کو کے لیے، جب انہوں نے یہ آئی ٹی کے شعبے کے اندر گھسے، کیونکہ جب وہاں پہ گھسے ہیں تو ستیہ ناش ہو گیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی اے کے چیئرمین میجر جنرل صاحب ہیں، اور وہ جب تک وہ سول سیکٹر میں تھا وہ ساری چیزوں کو، قانون بھی چل رہا تھا، امپلیمنٹ بھی ہو رہا تھا۔ میجر جنرل صاحب ہیں، وہ حکم کے ہیں، جو حکم آیا کر گزرو، اور اس حکم کے نتیجے میں نقصان کتنا ہوگا اور اس حکم کو کرنا کیسے ہے وہ تو اس کی تو پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی تربیت نہیں ہے ایسی۔ لہذا انہوں نے جو حکم آتا گیا وہ کرتے گئے، کرتے کرتے برباد کر دیا۔ میجر جنرل صاحب ہیں ان کے، اور پھر انہوں نے موبائل کمپنیوں کو بھی ساتھ شامل کیا، موبائل کمپنیوں میں بھی چھرا چلا، اور انہوں نے بھی، وہ بھی ان کے حصے دار بن گئے۔ لہٰذا آہستہ آہستہ جب یہ آپ کا فری لانس جو بزنس ہے یہ ختم ہوتا گیا، اور ختم ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گیا معاملہ کہ اب ہم رو رہے ہیں۔ پاکستان میں 23,20,000 فری لانسرز ہیں، جن کی برآمدات میں 15% حصہ ہے، لیکن صرف 38,000 فری لانسرز کے بینک اکاؤنٹس ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں 23,20,000 فری لانسرز میں سے صرف 15%، یعنی کہ 38,000 فری لانسرز کے بینک اکاؤنٹس ہیں پاکستان میں، باقی سب باہر ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان کا جو سیکورٹی تھی، ان کی جو ایک قانون جو بار بار وہ ان کا نام پھر آپ کو بہت برا لگتا ہے، عمران خان کا، وہ رول آف لا کی جب بات کرتے ہیں اور آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی اور نظام انصاف کی، عدلیہ اگر آزاد ہوگی تو قانون کی حکمرانی ہوگی، کوئی اعتراض ہوگا تو عدلیہ میں جائیں گے، عدالت میں جائیں گے، اپنے حق میں ان کو فیصلہ مل جائے گا، انصاف مل جائے گا۔ تو وہ سارے کا سارا ختم کر دیا، عدلیہ کو بھی ملیا میٹ کر دیا، قانون کو بھی کر دیا، آئین کو بھی کر دیا، وہ پھینک دیا آپ نے ردی کی ٹوکری میں۔ یہ سارا کچھ آپ نے کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کو اطلاع جاتی ہے کہ سر یہ بھی ہو گیا، سر یہ بھی ہو گیا، سر یہ بھی ہو گیا۔ واٹس ایپ پہ سارا دن آپ کو یوں 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 کرتے رہتے ہیں جی، اور آپ خوش ہوتے رہتے ہیں کہ جناب بڑا زبردست ہے، میرا ہر حکم امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اور بات ختم، اور یہ بھی فتح ہو گیا، یہ بھی فتح ہو گیا، یہ بھی فتح ہو گیا۔ یہ فتح یہ ہوا ہے کہ 23,20,000 فری لانسرز، آئی ٹی کی برآمدات، یہ تو فری لانسرز کی میں بات کر رہا ہوں، یہ الگ چیپٹر ہے، اور صرف 38,000 جو ہیں ان کے اکاؤنٹس پاکستان میں ہیں، اور 22,90,000 وہ باہر اپنا زر مبادلہ وصول کر رہے ہیں، اپنی آمدنی باہر وصول کر رہے ہیں، اور وہ اس سے کوئی اور ملک فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے۔ آپ پہ عدم اعتماد ہے، یہ عدم اعتماد ہے آپ پہ۔ 22,90,000 لوگوں کا یہ آپ پہ عدم اعتماد ہے۔